بعد میں زحمت دوں گا جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے رہنما مولانا محمد اسماعیل حسانی صاحب کو کیوں کر اپنے زرعی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس پروگرام کو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ جمعیت طلبہ اسلام کے تاسیسی حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور ڈاکٹر سرفراز خان شہید کی یاد میں جمعیت طلبہ اسلام میں چونکہ شخصیات کو زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا، اسی لیے میں جمعیت طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، جمعیت طلبہ اسلام کا 56واں یوم تاسیس ہم ایک ایسے ماحول میں منا رہے ہیں، ملکی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے، بین الاقوامی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے، مشرق وسطیٰ میں ایک جنگ چھڑ گئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ان تمام حالات اور واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یقیناً ایک ایسے رہبر اور ایک ایسے قائد کی اشد ضرورت ہے ایسے حالات میں جو نوجوانوں کو شعور پر بیدار کرے، ان کی فکر سے فتویٰ لے، ان کی جذبات کو اپیل نہ کرے۔ تو میرے خیال میں اس لیے موزون شخصیت مولانا محمد خان شیرانی صاحب ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم بھی اسی حلقہ سے وابستہ ہے، مولانا شیرانی صاحب کی ہی شاگردی اور مریدی میں چل رہے ہیں۔ شیرانی صاحب کا نقطہ نظر اس طرح کے حالات میں ہمیشہ مختلف رہا ہے۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان کا جنگ تھا، تمام علماء کرام اپنے نوجوانوں کو، خود پارٹی لیڈران اپنے کارکنوں کو اس جنگ میں دھکیل رہے تھے، مروا رہے تھے، دیدہ دانستہ طور پر قتل کا ارتکاب کر رہے تھے۔ انہی حالات میں ہر طرف سے فتووں کا انبار تھا، شیرانی صاحب پر طرح طرح کے الزامات کے تیر و ترکش تھے۔ انہوں نے حالات کی پرواہ نہیں کیے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر انہوں نے ان تمام حالات کو کارکنوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ آج افغانستان کا وہ جنگی معرکہ نہیں، لیکن ان مراحل سے گزرنے والے اس زمانہ کے جو نوجوان تھے آج کل وہ عمر کے درمیانی حصے کو پہنچ چکے ہیں، اور موجودہ جوان جو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے، حالات کو سمجھ رہے، وہ سارے کہہ رہے کہ شیرانی صاحب کا جو موقف تھا وہ بالکل مبنی بر حقیقت تھا اور صحیح تھا۔ اسی طرح شیرانی صاحب پر جو اس زمانے میں فتوے لگے وہ یہی تھا کہ یہ جہاد کا منکر ہے۔ حالانکہ شیرانی صاحب نے کبھی جہاد کا انکار نہیں کیا۔ جس جنگ کو جہاد کہا جا رہا تھا، جس جنگ پر جہاد کا اطلاق کیا جا رہا تھا، شیرانی صاحب اس جنگ کو نہیں مان رہے تھے، اس جنگ کو جہاد نہیں مان رہے تھے۔ جہاد کا انکار کہیں بھی شیرانی صاحب کے بیانات میں، خطبات شیرانی اور اسی طرح دوسری کتابوں میں شیرانی صاحب کے جو مجموعہ آثار ہے، اس طرح کی کتابوں میں ان کے بیانات ہیں، ان میں آپ اس زمانہ کے بیانات بھی دیکھ سکتے ہیں، ان میں کہیں بھی آپ کو انکار نہیں ملے گا۔ انہوں نے جہاد کی دعوت دی ہے، بلکہ انہوں نے طالبان کی حمایت کی ہے، مجاہدین کی حمایت کی ہے، البتہ اس حمایت کی نوعیت میں فرق تھا۔ دوسرے جو لیڈران تھے، خصوصاً مذہبی لیڈر، وہ نوجوانوں کے جذبات سے فتویٰ لے کر انہیں جنگ کی طرف دھکیل رہے تھے، انہیں جذباتی بنا کر موت کے منہ میں دے رہے تھے۔ ان کی حمایت کی جو نوعیت تھی وہ اس قسم کی تھی، لیکن شیرانی صاحب کی حمایت کی نوعیت کچھ اور تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ
ان بچوں کو تعلیمی اداروں میں، اسکول و کالج اور مدرسے میں والدین امانت بھیجتے اساتذہ کے پاس، اور اگر جہاد فرض ہے تو پھر ان بچوں پر کیوں؟ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اگر فرض ہے تو فرض کی بھی دو قسمیں ہیں، فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے۔ میں وہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں جو شیرانی صاحب اس زمانے میں لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ حمایت کی نوعیت کا فرق بتا رہا ہوں کہ شیرانی صاحب نے بھی حمایت کی تھی، اور شیرانی وہ رک گئے، اس حمایت کے نتیجے میں وہ بچ گئے، وہ آج ہمارے معاشرے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں مختلف شکل میں۔ لیکن جو پہلے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک تجویز پیش کی تھی، اور اس 4 سال کے دورانیے میں جو حالات ہمارے سامنے آئے آپ دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، وزارت عظمیٰ کے زمانے میں ہم سن رہے تھے، حامد میر نے کالم بھی لکھا تھا، بہت کچھ اس پر ٹاک شو بھی ہو رہے تھے کہ عمران خان پر دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ عمران خان تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اب جب تسلیم نہیں کر رہے تھے، یہی حالات تو آگے جا کر ہونے بھی تھے۔ ان حالات میں نواز شریف کا پاکستان آنا اور پاکستان کے اندر اس کو اتنی عجلت میں ریلیف کا ملنا، اور پورے پاکستان کا جو میڈیا ہے ایک مفرور مجرم اور ملزم میں نہیں کہہ رہا، مجرم کو ثابت شدہ 4 سال سے وہ بھاگے ہوئے فرار تھے، دوائی کے بہانے چلے گئے تھے، آج 4 سال بعد آ رہا ہے اور اس کو استقبال پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ بلوچستان کے سابق ایم پی اے، یہ 1-2 نہیں ہے، تمام سابق ایم پی اے کو باقاعدہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ آپ ان کے استقبال کے لیے بلوچستان سے کارکن بھیجیں۔ اب ان کے تو اپنے کارکن نہیں ہوتے، جس طرح کہ عمران خان کے اپنے کارکن ہوتے، شیرانی صاحب کے اپنے کارکن ہوتے، سارے کرائے کے کارکن ہوتے ہیں ان کے پاس۔ اس صورتحال میں شیرانی صاحب کا جو نقطہ نظر تھا، اس نقطہ نظر کو آج سے 3-4 سال پہلے کا آج وہ گراؤنڈ مہیا ہے، ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس پوری دورانی میں ایک اور چیز آپ کے سامنے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ رابطہ عالم اسلامی کے سربراہ کا تقریباً اس پوری دورانیے میں، یعنی 3 سے 4 سال کا عرصہ ہوا ہے، رابطہ عالم اسلامی کا جو سربراہ ہے ڈاکٹر عبدالکریم عیسیٰ، ان کا پاکستان کئی دفعہ آنا ہے، سال میں 1-2 دفعہ، اور پاکستان کے وہ سارے علماء جو سعودی ایمبیسی کے گرد طواف کرتے ہیں، سعودی سفارت خانے کے چکر لگاتے ہیں، ان تمام علماء کو آپ ایک ہی دسترخوان پر ڈاکٹر عبدالکریم عیسیٰ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ڈاکٹر عبدالکریم عیسیٰ جو پاکستان آ رہے تھے وہ بلا وجہ نہیں آ رہے تھے، وہ یہی اسرائیل کا مسئلہ تھا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ تھا۔ عمران خان نے تو انکار کیا، اب ان لوگوں نے ابھی تک کوئی اس حوالے سے کوئی رد عمل بھی نہیں دیا ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کل ان کا اپنا بٹھایا ہوا وزیر اعظم، پی ڈی ایم کا بٹھایا ہوا وزیر اعظم صاحب کا وہی بیان آیا ہے جو شیرانی صاحب نے 3-4 سال پہلے جو بیان دے دیا ہے۔ بظاہر یہ بیان انہوں نے دے تو دیا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ اس بیان پر ٹھہرے۔ ہمارے دباؤ کی وجہ سے نہیں، یہاں پر اس پر کہیں سے دباؤ نہیں آنا، بلکہ مسلم امہ کی طرف سے وہ جو دباؤ آئے گا وہ شاید خصوصاً ایران کی طرف سے اور دوسرے ممالک جو ایران کے بلاک کی طرف جا رہے ہیں ان کی طرف سے، ہم ڈالر کی پجاری ہیں۔ لگتا ایسا نہیں ہے کہ وہ شیرانی صاحب والے اس بیان پر۔ اب اس بیان کے بعد ایک اور چیز ہمارے سامنے ہے کہ جب شیرانی صاحب نے 2 ریاستی فارمولہ کی تجویز پیش کی تھی، ان پر فتووں کی برسات ہوئی، لیکن کل سے عالمی میڈیا پر، ملکی میڈیا پر وزیر اعظم صاحب کا بیان آیا ہوا ہے، لیکن آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان پر اسرائیلی کا الزام لگ جائے۔ کیوں؟ وہ ایک محفوظ سائے کے نیچے ہیں، ان پر فتوے نہیں لگانا ہے، وہاں سے روزگار خراب ہوگا۔ آخر میں صرف اتنا ہی عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ اس وقت جو کشیدگی ہے، مشرق وسطیٰ کی جو کشیدگی ہے، اس کو اصل صورتحال ہمیں تو نہیں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ میڈیا پر جو کنٹرول ہے وہ انہی قوتوں کا ہے جو قوت میڈیا جن کا ایجاد ہے۔ ہم صرف کچھ سوالات رکھنا چاہتے ہیں کہ اس پوری کشیدگی میں امت کو کیا فائدہ ہوا،
یعنی اسرائیل کا جو فوج ہے اس کے مد مقابل حماس کے جو جنگجو ہے، اس طرف کتنے لوگ مرے اور اس طرف کتنے لوگ مرے، اس کا موازنہ ہونا چاہیے۔ آپ حضرات یہاں سے جب اٹھیں گے تو یہاں سے جاتے ہوئے آپ نیٹ پر سرچ کریں، دیکھیں کہ حماس کے جنگجو کتنے مرے اور اسرائیل کے فوجی کتنے مرے۔ اسی طرح آپ اسرائیلی عوام اور فلسطینی عوام کا بھی موازنہ کر لیں۔ میرے خیال میں اسرائیلی عوام شاید مرے بھی نہیں ہوں گے، اگر غلطی سے کسی کو لگ گیا ہو خود اپنے فوجیوں کی طرف سے الگ بات ہے، جتنے بھی مرے وہ سارے بیچارے نہتے فلسطینی مسلمان مرے ہیں۔ پھر بھی اس ماحول میں مسلمانوں کو جذباتی بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے بدر کا منظر اور بدر کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ 313 صحابہ تھے۔ بھائی 313 تو تھے، یہ بھی تو کم از کم بتائے کہ ان 313 کا جو معیار تھا، سامان حرب و ضرب تھے، وہ کیا تھے؟ ہم مقدار تو بتاتے ہیں، تعداد تو بتاتے ہیں 313 تھے، لیکن جنگی سامان حرب و ضرب تو یکساں تھے۔ کوالٹی میں فرق تھا، فرق نہیں تھا، کوانٹٹی میں فرق تھا، معیار میں فرق نہیں تھا، مقدار میں فرق تھا، تعداد میں فرق تھا، لیکن سامان حرب و ضرب بالکل ایک جیسے تھے۔ یہ نہیں تھا ایک طرف ٹینک اور توپ تھے، دوسری طرف گھوڑے تھے، دونوں طرف ایک جیسے اسباب تھے، سامان ضرب حرب و ضرب تھے۔ لیکن یہاں پر فلسطینی مسلمانوں کے پاس کیا ہے، میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ اور اس وقت ایک اور مسئلہ پاکستان کے اندر، فلسطینیوں کے نام پر چندوں کے بکسے بھی انہوں نے کھول دیے، اور ہر موقع پہ اس طرح لوگ اپنے روزگار اسکیمیں لگاتے ہیں۔ آج ایک فلسطینی شہری کا جو وائس ہے وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے، وہ کہہ رہے بھائی نہیں بھیجے، چندہ نہ بھیجے ہمارے لیے، ہمارے یہاں کے سارے یہ چور ہے، کہاں جائیں گے؟ یعنی یہ چور صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، فلسطین میں بھی یہ چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے آخر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کا جو مسئلہ ہے، اس پر یہاں پر اسٹال میں آپ کو کتاب ملے گی، مختصر سا ایک کتابچہ ہے، کتاب نہیں۔ آپ حضرات کے سامنے اسلام آباد سے ایک ساتھی نے اپنا اسٹال یہاں لگایا ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے ساتھ وہ صرف دعوتی اور اشاعتی جو قیمت ہے وہ اتنا ہی وصول کرے گا۔ جس ساتھی کے پاس گنجائش ہو اس صورتحال کی حقیقت کو جاننے کے لیے، تو یہ ایک مفید کتاب ہے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں پر غور و فکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ آپ کے سامنے بیان فرما رہے